بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت کے حوالے سے جو پروگرام جاری و ساری ہے، اگر آپ کو یاد ہے پچھلا پروگرام کچھ ریکیپ ابھی لے لیں گے شجاع صاحب سے، تو اس میں کچھ ایسی باتیں نکلی تھیں دین کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، کہ دین ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ ہم نے جو کچھ چیزوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے وہ یہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی دعوت کو نظر انداز کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نیکی کی تعلیم تو دیتے ہیں، نیکی کرو نیکی کرو نیکی کرو، نیکی کرنا جتنا اہم ہے برائی سے رکنا اور برائی سے روکنا بھی اتنا ہی ہے۔ پھر بات نکلتے نکلتے جو ہے وہ ہمارے آج کے تناظر میں آ گئے کہ صاحب ہم نے ایک عجیب و غریب رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ ہم دین کے معاملے میں اپنی ذاتی حد تک تو بہت اسٹرک ہوتے ہیں، ہم تسبیحیں بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کاروبار ہم کر رہے ہوتے ہیں تو مارکیٹ کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ مارکیٹ ہماری کیسی ہے وہ سب کو پتہ ہے، ہمارا تجارتی نظام کیسا ہے، ہمارا معاشی نظام کیسا ہے، ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ہم زندگی میں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے زندگی میں کہ جن لوگوں نے ایمانداری سے کاروبار کیا ہے یا جو اللہ کے دین کے مطابق میں چند ایسے لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں جن کو جو مارکیٹ سے کم ریٹ پر چیزیں دیتے تھے اور بہت ہی ایمانداری کے ساتھ دیتے تھے اور مال واپس بھی کر لیتے تھے مذہبی طریقوں کے مطابق کہ نہیں یار مال واپس کیا جا سکتا، سنت رسول اللہ کی حدیث کے مطابق۔ ان کی دکانوں پہ اتنا رش دیکھا میں نے، ایک کا دکا ایسی دکانیں کہ ان کے یہاں دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہوئی، اور جو لوگ جو ہے بہت زیادہ پیسہ کماتے رہے ان کے ہاں معاملات ذرا سے مختلف رہے۔ پھر بات چلتے چلتے جو وہ اس پر آ گئی کہ صاحب عمل جو ہے وہ اندر سے آنا چاہیے، چونکہ جب درخت اگتا ہے تو زمین سے بیج نکلتا ہے تو درخت مضبوط ہوتا ہے، اور اگر باہر سے لا کے یوں لگا دیا جائے تو اس کے جلنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں یا خراب ہونے کے۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں پچھلے پروگرام میں ہو رہی تھیں۔ میں چاہوں گا شجاع صاحب سے ریکیپ لے لیں، پھر اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کا شکر۔ وہ کسی مجھے یاد آیا ابھی ایسی بس بے ساختہ ایک صاحب نے وہ اخروٹ دکھایا اور کہا کہ دیکھو یہ اخروٹ ہے نا کتنا سخت ہے کتنا مضبوط ہے، تو یہ اخروٹ جو ہے پہلے اوپر سے نہیں پکتا، یہ اندر سے پکنا شروع ہوتا ہے۔ تو اگر جو چیز اوپر سے پکا ہے، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم چیزوں کو اوپر سے پکانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اندر سے کچی رہ جاتی ہیں۔ تو جب اللہ کا نظام یہ ہے کہ اندر سے چیزیں پکنا شروع ہوتی ہیں، پھل جو ہے وہ اندر سے پکنا شروع ہوتا ہے، باہر سے پھر بعد میں ہوتا ہے، تو جو تبدیلی اندر سے آتی ہے وہ زیادہ دیر پا ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسا ایک نقطہ پیش کیا ہے کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں پورا پروگرام اسی پر شاید ہم کر لیں بعد میں چل کر، لیکن پہلے ریکیپ کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی جو دعوت دین کی سنت ہے اس پر کلام کیا، اور یہ ایک ایسی سنت جس میں کوئی فرق، ایک دن کا کوئی گیپ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ ایک ایسی سنت ہے متفق علیہ ہے، اگریڈ اپون، جس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا نہیں کوئی کہے کہ یہ افضل ہے کر لو تو اچھا ہے، نہیں، یہ اگریڈ اپون سننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر ہم نے یہ کلام کیا کہ حضور نے فرمایا میں بھی یہ کام کروں، میری اتباع کرنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی اتباع کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے دعوت دین کی سنت کو ادا کرنا۔ پھر اس امت پر ہم نے کلام کیا، اس امت کے تعلق سے کہ اس امت کو تو اسی کام کے لیے کھڑا کیا گیا کہ اس نے نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے۔ پھر آپ نے جو بات بیان فرمائی اس پر ہم نے تفصیل بیان کی کہ نیکی کرنا بھی ضروری ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی ضروری ہے، مگر اتنا ہی ضروری بدی سے بچنا بھی ہے اور بدی سے روکنا بھی ہے۔ بدی سے بچنے والا بڑا عبادت گزار ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، اور حرام اور گناہ سے بچنے والا، اللہ کی منع کردہ باتوں سے بچنے والا، وہ ہمیشہ رات کو نوافل ادا کرنے والے اور ہمیشہ دن میں روزے رکھنے والے کا مقام پا لیتا ہے حدیث مبارک کے مطابق۔ بات تھوڑی آگے چلی تو پھر ہم نے یہ غور کیا کہ آج ہم دعوت پیش بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اس کے لیے بصیرت کا ہونا ضروری ہے، کنوکشن کا ہونا ضروری ہے، یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اس پر ہم نے درد دل پیش کیا کہ آج ہمارا دین کے حوالے سے بیسکس کا معاملہ کیا، اور اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کا عالم کیا ہے۔ وضو کے فرائض جو پوچھ لیے گئے تھے اس کا میں نے ذکر کیا تھا ماسٹرز کے پیپرز کے اعتبار سے، یہ بھی ہم نے پھر کلام کیا کہ ہمیں دین کو سیکھنا ہے علی وجہ البصیرت، پورے اعتماد کے ساتھ
اللہ کا دین دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے. پھر بات چلتے چلتے وہ اس بات پر آگے کہ ہماری تو قول و فعل میں تضاد بھی ہوتا ہے, اللہ معاف کرے, یا ہمارے رویوں کے اندر ایک بڑا تضاد ہوتا ہے. ہم مسجد میں بہت اچھے ہوتے ہیں, مسجد سے باہر کچھ اور ہو جاتے ہیں. ہم نماز میں بہت اچھے ہوتے ہیں, ہم زکوٰۃ, روزہ, حج, قربانی میں بہت اچھے ہوتے ہیں, معاملات میں اچھے نہیں ہوتے. ہم دکانداری کو عام دکانداروں کی طرح چلاتے اگر کچھ لوگ. اسی طرح حرام حلال کی تمیز اگر ہم نہیں کر رہے تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے. پورے کے پورے دین میں داخلے کا ہم سے تقاضا ہے. ہم نے بات کی کہ ظاہر کا گیٹ اپ بھی صحیح ہونا چاہیے, سنت کے قریب ہونا چاہیے, لیکن معاملات کا بھی سنت کے مطابق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہوتے ہوتے بات داڑھی پر آ گئی تھی, اس پر آپ نے اپنا کچھ درد دل پیش کیا, کچھ ہم نے بات اپنے ناظرین کے سامنے رکھی, کچھ دلائل کا ہم نے ذکر کیا, اور دل سے ہم نے بات رکھی کہ اس پوری کائنات میں سب سے پیارا چہرہ رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسلمان مرد کا چہرہ بھی رسول پاک علیہ السلام کے چہرے سے مطابقت رکھنے والا ہو. اللہ ہمیں اس کی مزید توفیق عطا فرمائے. یہ باتیں تھیں جو پچھلے پروگرام میں ہم نے کی تھیں. ابھی جو آپ نے بات بیان فرمائی اس کو بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں تھوڑا سا ٹچ کیا تھا. اخروٹ کی آپ نے بڑی اچھی مثال آپ نے دی. بیج پڑتا ہے زمین میں, وقت کافی لگتا ہے اس میں, لیکن جڑ مضبوط ہوتی ہے تو تناور درخت بھی بن جاتا ہے پھر. تو یہ اندر کا معاملہ پائیدار ہونا ضروری ہے. اندر اگر بدلتا ہے, باطن اگر صحیح ہوتا ہے تو پھر ظاہر کی تبدیلی بھی پائیدار ہوتی ہے. کبھی چلو تم ادھر کو ہوا ادھر کی, اس طرح کی ریاکشن کے اندر کوئی چینج آتا ہے استقامت نہیں آتی, تو دوسرے جھٹکے کے اندر وہ چینج چلا بھی جاتا ہے, استقامت نہیں آتی. استقامت نہیں آتی. استقامت آنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ دل تبدیل ہو, اور دل تبدیل ہونے کے ساتھ جو ہے وہ فکر تبدیل ہونی چاہیے. فکری تبدیلی بہت ضروری ہے. تمام انبیاء کرام کا مشن اور کام پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ انبیاء کرام نے جو بنیادی کام کیا وہ تزکیہ نفوس کیا. تزکیہ نفوس کا دل کی صفائی کی سب سے پہلے, اور اس کے بعد تعلیم دی ہے. اور تعلیم بھی بڑی حکمت, جیسے شجاع صاحب نے کہا تھا کہ تعلیم بھی بڑی حکمت سے, کہاں کس کو کب کیا تعلیم دینی ہے. تو دل کی صفائی کی. دل کی صفائی کرنے کے بعد ان کی سوچ کی, جب دل صاف ہوتا ہے تو ہماری سوچ صاف ہو جاتی ہے. اور فکری تبدیلی جب آتی ہے تو زندگی کے ہر عمل میں تبدیلی خود بخود رونما ہونے لگتی ہے. فکر کا تبدیل ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اس لیے کہ آپ غور فرمائیں, ہمارے وجود میں یہ جو ہمارا دماغ ہے اس کا وزن کتنا ہوگا؟ چند گرام. لیکن یہ چند گرام کا دماغ, یہ ہمارے بعض کا 70 کلو ہوتا ہے, کسی کا 80 کے جی ہوگا, کسی کا 60 کے جی وزن ہوگا. اس پورے کو کنٹرول کرتا ہے. کیسے بھلا؟ مثال کے طور پر میں کہیں بیٹھا ہوں, آپ کہیں بیٹھے ہیں, اور ٹیبل پہ قلم رکھا ہوا ہے, آپ کہیں اور دیکھ رہے ہو تو آپ یوں ہاتھ ٹچ کرتے ہیں تو یہاں سے سگنل آتا ہے یہ قلم ہے, تو آپ ہاتھ میں اٹھا بھی لیتے ہیں اس کو. اور اگر وہ پلاسٹک کا ہو تو لوگ ٹک ٹک کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. آپ کی نگاہ کہیں اور ہو اور کسی چیز پہ آپ کا میرا ہاتھ پڑے, ذرا خواتین سے معذرت کے ساتھ, اور سگنل آیا کہ چپ کے لیے, پھر کیا ہوتا ہے؟ خواتین ہو تو فوراً بھاگ جاتی ہیں, مرد ہو تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. جی, تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سگنل اس چند گرام کے دماغ نے دیا, اور موومنٹ اس 60 70 80, میں اپنا تو نہیں بتا رہا, لیکن 60 70 80 کے جی کا جو وزن کا جسم ہے اس پہ حرکت کرتا ہے. تو عمل آتا ہے فکر کے بعد. قرآن کی ترتیب سننا چاہیں, آمنو وعاملوا الصالحات, آمنوا وعاملوا الصالحات. جو ابتدا میں آپ نے جملہ عنایت فرمایا اور میں نے سپرس کیا کہ پورا پروگرام اس پر ہو سکتا ہے, تو چند باتیں اور اس میں آگے بڑھاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, اول جو قرآن نازل ہوا, مکی صورت خاص طور پر, اس میں احکامات زیادہ نہیں عطا ہوئے. نہ شراب کی ممانعت آئی, نہ سود کی ممانعت آئی, گریجولی ہے نہ جوئے کی اللہ بھی تو ممانعت نفسیات آئی, سمجھتا نہ ہے نا. پردے کے بھی احکامات آئے, نہ وراثت کے بھی احکامات آئے. اول ایمان کی بات آئی. تمہارا ایک معبود ہے, اس کو پہچانو. تمہارا ایک ڈیسٹینیشن, تمہاری ایک منزل ہے, اس کو جانو. تمہیں کل پیش ہونا جواب دہی کا احساس. اور 2/3 قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے کم و بیش, اور مکی صورتوں میں اکثر ایمانیات کے مباحث ہیں, توحید کے دلائل, آخرت کے دلائل, پیغمبروں کے واقعات, اور کچھ معاشرتی ہدایات, اور کچھ اعمال جیسے نماز کا ذکر آ جاتا ہے, صدقے کا ذکر آ جاتا ہے, اور معاشرتی ہدایات عطا ہی. شریعت کا جو بلو پرنٹ ہے, شریعت کے جو تفصیلی احکامات ہیں, سود کی ممانعت, جوئے کی ممانعت, شراب کی ممانعت, وراثت کے بارے میں احکامات, سزاؤں کا بیان, یہ ساری تفصیلات مدنی دور میں آئیں. تو اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر اول شراب کی حرمت, جوئے کی حرمت,
اور سود کی حرمت، یہ احکامات آ جاتے تو لوگ نہ رکتے ان سے. لوگ نہ رکتے، اس لیے کہ نفسیات ہے انسان کی، اور اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا اگر وہی اپنے بندے کی نفسیات کو نہ سمجھے تو پھر کیا ہوگا. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پہلے احکامات جو ہیں نہیں آئے، بعد میں احکامات ہے. اس لیے کہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ مجھے پہچانو، میں تمہارا رب ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ. جب ایمان لاؤ گے تو جس پہ ایمان لاؤ گے وہ جو کہے گا اس کی سنو گے نا. پہلے تو اسے مانو کہ وہ کون ہے، جب اسے مان لو گے تو پھر اس کی بات بھی سنو گے. یہی صورتحال تھی. بڑا پیارا جملہ ایک صاحب علم کا ہے کہ ذات کو ماننا یہ تقاضا پہلے ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا صلی اللہ علیہ وسلم. جب ذات کو مان لیا تو بات ماننا آسان ہو جائے گا. ذات کو مان لیا تو بیریئر ٹوٹ جائے گا نا. وہ جو ریزسٹ کرنے والا بیریئر ہے وہ تو ٹوٹ گیا. بالکل. جب آپ نے سیرنڈر کر دیا، آپ نے جھکا دیا اپنے آپ کو، تو پھر جس کے آگے جھکا دیا اس کی مان لیجئے. اسی طرح جان لیجئے تربیت کے حوالے سے فکری تربیت پہلے ہے، عملاً تربیت بعد میں. سوچ کا تبدیل ہونا، فکر کا تبدیل ہونا، نظریے کا تبدیل ہونا، باطن کا تبدیل ہونا، دل کا تبدیل ہونا، یہ پہلا اسٹیپ ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اولین محنت ایمان کی محنت تھی، تزکیہ نفوس کی محنت تھی. اچھا، رسول پاک علیہ السلام کی حدیث اس وقت یاد آ رہی تھی، اب میں پیش کر رہا ہوں. مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگاہ ہو جاؤ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اگر اس میں فساد آ جائے تو سارے جسم میں فساد آ جاتا ہے. الا وہی القلب، حضور فرمایا آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے. یہ دل کا لوتھڑا صحیح رہے گا تمہارا جسم صحیح رہے گا، اور دل کے لوتھڑے میں اگر بگاڑ آ جائے تو سارے جسم میں بگاڑ آ جائے گا. پھر وہی بات آ گئی، ایمان کی محنت کہیں، باطن کا تزکیہ کہیں، دل کا بدلنا کہیں، یہ تبدیلی اول یہاں سے آئے گی تو پھر اس کا اظہار اس پورے وجود پر نظر آئے گا. آج مسلم معاشروں میں بھی تربیت کے حوالے سے کبھی کبھی غلطی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ ہم کبھی ونڈو ڈریسنگ میں لگ جاتے، اوپر سے کوئی تبدیلی آ جائے، کبھی ہم ریئیکشنری ہو کر کہ بچے نے یہ حرکت کر ڈالی تو باپ نے ذرا ڈنڈا اٹھا کر اس کو دبانے کی کوشش کی، ماں نے چیخ چلا کر اس کو دبانے کی کوشش کرنا شروع کر دی. کوئی برائی علم میں آ جاتی ہے تو ہم اس کی جڑ میں نہیں جاتے، ہم کہیں ونڈو ڈریسنگ میں اوپر سے لگ جاتے ہیں، کہیں ہم ریئیکشنری ہو کر اس کی اصلاح کے اندر لگ جاتے ہیں، لیکن ہم جڑ اور بنیاد کی طرف جانے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. صحابہ کرام کو دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ معاشرہ شراب کی بات کو لیجئے، جیسا عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس سے پھر ہم یو ایس اے کی ایک مثال کو بھی کمپیئر کریں گے انشاءاللہ. ہم عائشہ فرما رہی اگر اول شراب کی حرمت آتی تو لوگوں نے نہیں چھوڑنی تھی، لیکن اس ماحول میں پہلے تمہارا ایک معبود ہے، تمہارا ایک رب ہے، اور تمہارا ایک ڈیسٹینیشن ہے، تمہاری اصل کو منزل ہے، تمہیں پیش ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں. یہ احساس دل میں پیدا ہوا. تمہاری سب سے بڑھ کر محبت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ رب کائنات کے لیے ہونی چاہیے. تمہارا سب کچھ کس کے حکم پر قربان ہونا چاہیے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ اول ایمان کی آبیاری ہوئی. اب مدنی دور آتا ہے. اچھا، اللہ کا نظام دیکھیے، اس قدر بڑا معاملہ تھا تو یکدم حکم نہیں آیا، بہت گریجولی حکم آیا. پہلے کیا کہا؟ البقرہ کی آیت نمبر 2، بلکہ سورۃ الروم کی ایک آیت میں بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ تم جو ہے نا وہ جو پھلوں سے رس وغیرہ نکال لیتے ہو، اور تم شراب بھی کشید کرتے ہو اور اچھا رزق بھی تلاش کرتے ہو. بڑا قیمتی نقطہ ہے. شراب کا ذکر الگ کیا اور اچھے رزق کا ذکر الگ کیا. تو مفسرین نے اشارہ کیا یہ پہلا مرحلہ تھا، مکی دور میں اشارہ کیا یہ شراب کوئی اچھا رزق نہیں ہے. یہ سورہ روم کی ایک آیت میں ذکر آتا ہے. اب آئیے مدنی دور میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ البقرہ میں پہلے کہتا ہے اثمہما اکبر من نفعہما. دیکھو یہ شراب و جوئے میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. پھر قرآن کا ایک حکم آتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں، دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا. ارے تو نماز کے تو تم عادی ہو چکے ہو. اچھا یہ اتنی گندی شے ہے کہ اللہ کی یاد سے روکتی ہے. کچھ اور لوگ چوکنے ہو گئے. اور پھر قرآن آخری حکم عطا کرتا ہے، گریجولی حکم آتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں. دیکھو کیا ہے شراب؟ یہ شراب، یہ جوا، یہ شیطان
کی حرکتوں میں سے ہے، رجس من عمل الشیطان، شیطان کے گندے عمل میں سے گندگی ہے، شیطان کے عمل میں سے گندگی ہے، اس کے ذریعے شیطان تمہیں اللہ کی یاد سے روکنا چاہتا ہے، لڑوانا چاہتا ہے، بغض اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ یہ آخری حکم آیا۔ اچھا کس کا حکم آ گیا؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ اللہ کون؟ میرا خالق، میرا مالک، میرے وجود کا مالک، میرے مال کا مالک، میری دولت کا مالک، اس کا حکم آ گیا۔ اب وہ محبت رب کی پیدا ہو چکی ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی مقصود اولین ہو جائے، یہ محنت ہو چکی ہے۔ اور نبی کون ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور مقدم ہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول پاک علیہ السلام جس بات کا حکم دے مانو، جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ محنت ہو گئی نا، اب جو اللہ کہے گا ماننا ہے، جو اللہ کے رسول کہیں گے ماننا ہے۔ حکم آ گیا چھوڑ دو، تو چھوڑ ہی نہیں دی، توڑ دیے سارے کے سارے۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد ہے کہ جب پردے کا حکم آیا تو میں نے وہاں ایک جگہ پڑھا ہے، سیرت کے شبلی نعمانی صاحب کے یہاں بھی، کہ پردے کا حکم آیا تو ایک خاتون جو 55 سے اوپر کی تھیں، مطلب عمر ڈھل چکی تھی، پردہ بھی نہیں آیا، وہ جا رہی تھی کئی گلی میں، اور انہیں جب پتہ چلا کہ پردے کا حکم آ گیا ہے تو وہاں کسی نے کہا کہ پردے کا حکم آ گیا ہے، وہ وہیں رک گئیں، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے، کہنے میرے گھر سے چادر لے آؤ۔ اللہ تو اس نے کہا بغیر تو چلے جاؤ، کہنے لگے چادر لے آؤ، پردے کا حکم آ گیا تو اب کیسے جاؤں، منہ دیوار کی طرف کر کے کھڑی ہو گئی، اللہ حکم آ گیا۔ جی، یہ کون لوگ ہیں؟ حکم آ گیا پردے کا تو رخ کر لیا دیوار کی طرف، چادر گھر سے لے کر آ جاؤ، اور کبھی تقاضا آ جائے کہ محبوب ترین اللہ کی راہ میں شے پیش کرو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 چوتھے پارے کے آغاز میں، تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ محبوب ترین شے کو پیش نہ کر دو۔ صحابی چلے آئے، دوڑے چلے آئے، یا رسول اللہ یہ فلاں باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، آپ قبول فرما لیجئے، میں نے اللہ کو دے دیا، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے پیچھے محنت ایمان کی ہوئی ہے۔ اچھا یہ تو ہوا امام الانبیاء کی محنت، قرآن کے ذریعے جو محنت ہوئی، صاحب قرآن نے جو محنت فرمائی، دلوں پر جو محنت فرمائی، ایمان جو دلوں میں پیدا ہوا، یہ نتائج ہیں۔ 1930 کے بعد کی بات آپ نے بھی پڑھی ہوگی، یو ایس اے کے اندر پروہیبیشن ایکٹ آ گیا، صاحب شراب پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، بڑا ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ نشے میں دھت ہو کر جو ہے وہ کیسے کیسے کام کر جاتے ہیں۔ اور آپ کی قطع کلامی، ابھی بھی یورپ کی طرف سے، مغرب کی طرف سے یہ وارننگ آئی ہے کہ یہ جو کووڈ-19 کا معاملہ ہے کہ جو لوگ شراب نوشی زیادہ کرتے ہیں ان پہ اس کا اٹیک زیادہ ہوا ہے۔ وہ لوٹ کے بدھو گھر کو ہی آئیں گے، اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا ہوا کیا؟ جب پروہیبیشن ایکٹ آیا تو معاف کیجئے گا، جب یہ پروہیبیشن ممانعت کا آرڈر گورنمنٹ کی طرف سے آیا تو سب سے زیادہ اس دن پی گئی جس دن وہ ایکٹ اپلیکیبل ہونا شروع ہوا، اور کچھ عرصے بعد کہا کہ چھوٹتی نہیں ہے کافر منہ سے لگی، منہ کو لگی ہوئی، تو انہوں نے ایکٹ کو واپس لے لیا۔ یہ فرق ہے انسانی عقل سے تراشے ہوئے کسی قانون کی امپلیمنٹیشن میں اور وحی الہی کی تعلیم کے مطابق واقعتاً تبدیلی آنے کے حوالے سے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان جو قانون نافذ کرتا ہے چونکہ بہت کمزور ہے، اپنی سہولت کے مطابق بناتا ہے، اور چونکہ اندر تبدیلی نہیں آئی ہوتی تو قانون کا امپلیمنٹیشن، یہ جو ہمارے ہاں آج ہوتا ہے نا قانون شکنی، ہم میں سے ہر آدمی، شاید میں بھی، شاید کیا یقیناً میں بھی، ہم ایسے آرام سے قانون توڑ دیتے ہیں، نہیں مانتے، اس لیے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، ہمیں اس پہ بلیو نہیں ہوتا، ہم اپنی ضرورتوں کے مطابق، لیکن اگر ہمارا ایمان جو قانون بنانے والے پر ہو تو پھر ہم قانون نہیں توڑتے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پہلے اندر تبدیلی لانے کی، اللہ کے رسول جتنے ہیں وہ اندر تبدیلی لاتے ہیں، ایمان کو مکمل کرتے ہیں۔ پھر اگر اللہ کہے کہ شراب نہ پیو تو پھر بھرے ہوئے گھڑے توڑ دیے جاتے ہیں کہ اب نہیں پینی، اور پھر وہ تڑپاتی بھی رہے اور منہ سے نہ چھوٹتی ہو کمبخت لگی ہوئی تو پھر چھوڑنی ہی پڑتی ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں چھوڑی جاتی لیکن میرا رب کا حکم ہے کہ اسے چھوڑنا ہے تو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اچھا ایک اور خیال مجھے آیا آپ کی اس گفتگو کے دوران میں، ہم رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں نا، ہاں سبھی کچھ تو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے لیے رکھتے ہیں، تنہائی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سب کچھ کھانے پینے کو اویلیبل ہوتا ہے، ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟
نہ کوئی پولیس دیکھتی ہے، نہ کوئی اور فورس دیکھتی ہے، اماں ابا بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے. نہ اما ابا دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بڑے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں. کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ میرے رب نے، حالانکہ پانی ہے، پانی ان اٹ سیلف تو حلال ہے نا، لیکن حالت روزہ میں میں اپنے رب کے حکم کو مانتے ہوئے اس کو اپنے لیے روک لیتا ہوں. اس نے روک دیا تو میں نے روک لیا اپنے لیے. پانی میں کچھ نہیں رکھا. ڈاکٹر صاحب بڑا دلچسپ نکتہ ہے، اس پانی میں کچھ نہیں رکھا. جب میرا رب کہہ دیتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے یہ بھائی، حلال ہو جاتا ہے، ہاں جب کہتا ہے یہ حرام ہو جاتا ہے. ہاں تو پانی میں کچھ نہیں، اصل اللہ کا حکم. جب کہہ دے حلال تو حلال، جب کہہ دے حرام تو حرام. اچھا دلچسپ بات، ہم روزے کی حالت میں حلال چھوڑ دیتے ہیں اور حلال کی لسٹ بنانا ممکن نہیں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. حرام تو تھوڑا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک ذرا خطرناک بات، حلال اگر چھوڑ سکتے تو حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ تو فوڈ فار تھاٹ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے. سگنل ریڈ ہوتا ہے، میں بریک نہیں کرتا. اب تو کراچی جیسے شہر میں بھی اور لاہور جیسے شہر میں، اسلام آباد میں بھی سختیاں ہو گئیں. میں کیوں نہیں بریک کرتا؟ نہیں وہ پولیس والے صاحب دیکھ رہے ہیں. اچھا نہیں، پولیس والے تو نہیں کھڑا ہوا، وہ کیمرہ لگا ہوا ہے. اسمارٹ سٹی تو ہو گیا نا اسلام آباد جی، کیمرے لگے ہیں. اچھا جی، تو وہ اب تو چالان بھی گھر پہنچ جائے گا آپ کے. پولیس والا بھی نہیں کھڑا ہوا، کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا. نہیں نہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی گزرتا ہوا پولیس والا مجھے دیکھ لے. ایسا بھی ہوتا ہے نا. اور ایسا بھی ہوتا ہے انتہائی ادب کے ساتھ، ہمارے پولیس والے بھائیوں سے معذرت کے ساتھ، کبھی وہ درخت کے پیچھے بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اتنے سارے خیالات مجھے آ رہے ہوتے ہیں اور میں ریڈ سگنل عام طور پر کراس نہیں کر رہا. مجھے خوف ہے 500 روپے کے چالان کا، مجھے خوف ہے ایک پولیس والے بھائی کا. میرے رب نے بھی کوئی ریڈ سگنل لگا رکھے ہیں، انہیں توڑتے رہتے ہیں، ان کو ہم توڑتے رہتے ہیں. ان کو ہم توڑتے رہتے ہیں. بندو اچھا کیا آج کل کی ٹیکنالوجی میں کیا ہو گیا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک سلوگن تبدیل ہو گیا نا. پہلے لکھا ہوتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، جگہ جگہ لگا ہوتا نا، اسٹیکر لگا ہوتا تھا مسجد میں، وہ بسوں میں بھی، ادھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اب کیمرہ دیکھ رہا ہے. کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو کیمرے کی آنکھ زیادہ خطرناک ہو گئی ہے. وہ جو رقیب ہے جس کی آنکھ 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے، اس جگہ دیکھ رہی جہاں جہاں کیمرہ نہیں دیکھ رہا، وہ آنکھ ہمیں نظر نہیں. آپ کو میں شیئر کروں کچھ ایک دو ممالک میں ٹریولنگ کا تجربہ جب رہا، تو ہائی ویز کے اوپر جو بھی ساتھی تھے تو ان کو پتا تھا کہاں واقعتاً کیمرہ ہے اور کہاں کیمرہ نہیں ہے. بس وہ کیمرے کا کھانچا سا لگا ہوا ہے، کیمرہ نہیں اس میں. لوگ اس سے بھی ڈرتے تھے. تو سوال یہ ہے تو بڑی بھاری بات، لیکن کیا کریں، اصل بات تو یہی ہے، ہمیں کیمرے کا خوف ہے، ہمیں اللہ کا خوف نہیں. ہم بندوں کے خوف سے، ریڈ سگنل سے نہیں گزرتے. کیا اللہ نے جو ریڈ سگنلز لگا رکھے ہیں ان کا ہمیں خوف ہے کہ نہیں؟ اور تو اور ہم ڈاکٹرز کے کہنے پہ حلال کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتا ہے آپ کا کولیسٹرول کا معاملہ، آپ کا ہارٹ کا پرابلم ہے، آپ کا کڈنی کا پرابلم ہے، آپ کا شوگر کا پرابلم ہے، آپ کا یہ نہ ہو، ارے یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو. اور آدمی 100 چیزوں سے بیچارہ 5 چیزوں پر آ جاتا ہے. 95 چیزیں حلال چیزیں ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دیتا ہے. او بھائی، اللہ کے کہنے پر حرام کو، اس کے حضور علیہ، اس کے پیارے رسول علیہ السلام کے کہنے پر حرام کو تو چھوڑ دو. یہ سادہ سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن شاید نہیں آ رہی. اس لیے تبدیلی نہیں آ رہی، معاف کیجیے گا، اس لیے تبدیلی نہیں آ رہی. تبدیلی اس لیے نہیں آ رہی، ہم یہ اس لیے نہیں چھوڑ رہے، یا ہم جس میں بھی شامل ہوں اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ہمارا جو ایمان کی فورس ہے، طاقت ہے، وہ جو یقین ہے ہمارا، ایمان جو ہے وہ ایک طاقت عطا کرتا ہے. ایمان جو ہے وہ اندر سے ایک کرج عطا کرتا ہے، جس کے بھئی کچھ کیا ہوتا ہے، آدمی جب لڑنے کے لیے جا رہا ہو، اگر ایمان ہے، صاحب ایمان ہے، لڑنے کے لیے جا رہا ہو، اس کا بھروسہ تلوار پہ نہیں ہوتا، اس کا بھروسہ یہ کون ہے، لے کے اڑتا ہے پروں پہ اعتماد، ورنہ کیا پرواز اور کیا بالوں پر. یہ جو اعتماد ہے یہ لیڑ کے اڑتا ہے. تو ایمان جو ہے وہ بھڑا دیتا ہے، لے جا کے 100,000 سے لے جا کے 313 کو لڑا دیتا، لڑ جاؤ جا کے. صحیح بات. تو بات چلی تھی کہ یہاں سے تبدیلی آئے گی، یہی پیغمبروں کی روش اور ان کا طریقہ تھا. اسی کو حضور نے فرمایا کہ یہ لوتھڑا صحیح ہوگا تو سارا بدن، سارا جسم ہم مصنوعی تبدیلی اوپر سے لانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری کاسمیٹک تبدیلی اوپر سے تبدیل ہو جاؤ، داڑھی رکھ لو، جبہ پہن لو، دستار باندھ لو، تسبیح ہاتھ میں لے لو، تبدیلی آ جائے گی. اندر کچھ بھی ہوتا رہے، ایسے تبدیلی نہیں آتی. نہیں ہے داڑھی، نہیں ہے داڑھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. داڑھی یہاں اندر آ جانی چاہیے، جبہ اندر آ جانا چاہیے، ایمان اندر آ جانا. ایک وقت ایسا آئے گا، یہ شاخ جب پھوٹے گی اور تناور درخت بنے گی تو اوپر آٹومیٹکلی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی.
اندر کی تبدیلی بہت ضروری ہے. اندر کی تبدیلی پہلا مرحلہ ہے، اور اسی سے جو تبدیلی آئے گی وہ پائیدار تبدیلی ہوگی، اور اس تبدیلی کا اثر ایک ذات تک محدود نہیں رہے گا، پھر معاشرے پر اس کا اثر آئے گا. ایک صاحب ایمان، صاحب کردار آدمی ایک نور کی طرح ہوتا ہے، ایک روشنی کی طرح ہوتا ہے. آپ اگر لائٹ آن کرتے ہیں، بلب آن کرتے ہیں، ٹارچ آن کرتے ہیں، موبائل اسمارٹ فون کی لائٹ آن کرتے ہیں، تو جہاں آپ کے ہاتھ میں وہ ٹارچ ہے، یہ اسمارٹ فون ہے، روشنی یہاں تک نہیں رہتی، روشنی پھیلتی ہے. تو ایمان کا نور اگر دل میں ہو تو اعمال کا نور بندے کو میسر آئے گا، اور نیکی جب واقعتاً نیکی ہوگی تو وہ بندے کی ذات تک محدود نہیں رہے گی، اس کا اثر آگے بڑھے گا. اب اسی اثر سے سورہ عصر یاد آ گئی، اسی اثر سے سورۃ العصر یاد آ گئی. والعصر، قسم تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان واقعتاً خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. بات مکمل نہیں ہوئی. وتواصوا بالحق، اب آگے بڑھے گی نیکی. یہ نیکی، یہ لوگ جو ہے وہ خود غرض نہیں ہوتے، یہ ذات تک محدود نہیں رہیں گے. وتواصوا بالحق، اب مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں گے. اور وتواصوا بالصبر، اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں گے. تو جب تبدیلی واقعتاً ہوگی اندر ہوگی تو اثر ظاہر پر آئے گا، اور جب ظاہر پہ واقعتاً ایک نورانی تبدیلی آئے گی تو ماحول میں بھی نور نیکی کا پھیلے گا، اور گناہوں کی تاریکیاں وہ چھٹتی جائیں گی انشاءاللہ. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ کروا دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ زندگی بخیر رہے تو اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. چونکہ بات سے بات نکلتی ہے اور پھر بہت سی چیزیں بھی ذہن میں آ رہی ہیں. تو شیخ صاحب آج کی حدیث ہدیہ کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا، دعوت دینے والا، نیکی کرنے والے کی طرح ہے. حدیث شریف مکمل. حاصل کلام، تم نے دوسروں کو نیکی کی دعوت دی، وہ نیکی پر لگ گئے، ان کو تو اجر ملے گا، اتنا ہی اجر اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا. اور ناظرین، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.